اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام و معزز خواتین اسلام اور محترم تمام طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہم جس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً وہ محتاج تعارف نہیں، ہر کوئی، ہر بچہ، ہر شخص، ہر شے، ہر ذرہ جانتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کی یہ محفل ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گا ناظم اعلیٰ جاوید عالم خان، دارالعلوم فیضان عالم، اور اس کے بعد مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا جو اس دارالعلوم فیضان عالم کے پرنسپل اور ناظم اعلیٰ کے صاحبزادے ہیں، جناب اعجاز عالم خان صاحب۔ اس کے علاوہ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، جناب حافظ محمد یونس صاحب اللہ و حضرت علامہ مولانا محمد عامر رضا قادری صاحب، وسائل اسلام جناب انس بستوی صاحب۔ بات کو کسی وسیع میں لے جانے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز کروں، اس سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی تفسیر اور اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے اعلیٰ حضرت کی وہ اشعار جو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا نور کہتے ہوئے نظر آئے، شعر سماعت کریں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔
اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ محترم سامعین، یہ شعر ان کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا، ان کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا، در پہ دیتے ہوئے جبریل کو پہرا دیکھا، ان کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا، در پہ دیتے ہوئے جبریل کو پہرا دیکھا۔ اور مطلب کا ہے بیاں وقت ولادت میں نے، مطلب کا ہے بیاں وقت ولادت میں نے، بہر تعظیم نبی کعبے کو جھکتا دیکھا، بہر تعظیم نبی کعبے کو جھکتا دیکھا۔ اور چاندنی رات تھی، چاندنی رات تھی کہتے ہیں جناب جابر، چاندنی رات تھی کہتے ہیں جناب جابر، چاند سے زیادہ ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا۔ اور میرے سرکار کو، آخری شعر، میرے سرکار کو، عامر بھائی، میرے سرکار کو اپنی طرح کہنے والوں، میرے سرکار کو اپنی طرح کہنے والوں، میں نے تم سا نہ کوئی عقل کا اندھا دیکھا، میں نے تم سا نہ کوئی عقل کا اندھا دیکھا۔ میرے سرکار کو اپنی طرح کہنے والوں، میں نے تم سا نہ کوئی عقل کا اندھا دیکھا۔ ان کے دربار مقدس کا یہ رتبہ دیکھا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ محبوب آپ فرما دیجئے، خدا اپنے محبوب سے کہہ رہا میرے بندوں سے فرما دیجئے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ، اور یہ خوشی منانا ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانا اس جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قل سے ارشاد فرمایا اور مخاطب اپنے محبوب کو کیا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کس سے؟ میرے بندوں سے، اپنے بندوں سے، کس سے؟ اپنے بندوں سے فرما دیجئے کیا کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے، بات کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کہنا کس سے چاہتا ہے؟ اپنے بندوں سے۔ بندے بھی اپنے ہیں، بات بھی اپنی ہے، خود نہیں کہہ رہا ہے، محبوب سے کہہ رہا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کس سے؟ میرے بندوں سے، کیا
کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. آج وہی خوشی ہو رہی ہے. جشن عید میلاد النبی کی طرف اشارہ ہے. یہ پوری آیت مقدسہ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون جشن عید میلاد النبی پر اتری ہوئی آیت مقدسہ ہے. خود نہیں فرما رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے. اب کچھ لوگ ایسے نادان ہیں کہ اگر ان کے سامنے وسیلہ پیش کیا جائے تو اس کا ثبوت مانگتے ہیں. وسیلے کا ثبوت کہاں؟ جبکہ رب پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو خود وسیلہ بنایا ہے. کسی انسان، کسی ولی، کسی نبی کا بنایا ہوا نہیں. میں نے اپنے نبی کو خود وسیلہ بنایا ہے. اور اگر جو لوگ وسیلے کا ثبوت مانگتے ہیں کہ وسیلہ ثابت کہاں سے ہے، تو چاروں قل تو اکثر لوگوں کو یاد رہتا ہے. اور اگر نہیں تو قرآن شریف میں چاروں قل کے علاوہ اور بھی بہت سے قل ہیں. تو جہاں جہاں لفظ قل آتا ہے وہاں سے نبی کا وسیلہ بھی ثابت ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ وسیلہ ہمارا آپ کا بنایا ہوا نہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے اور اس کا پیغام اور اس پر عمل کرنے کو ہم کو دیا. وہ خیر مما یجمعون. خوشی منانا جمع کرنے سے بہتر ہے. یہاں خوشی منانا اور جمع کرنا ایک تقابل ہے. جب کسی چیز کا کسی چیز سے مقابلہ کرنا ہو تو دونوں چیزوں میں ایک چیز کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی قدر مشترک کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں پہلوان فلاں ڈاکٹر سے اچھا ہے تو نسبت نہیں ثابت ہو رہی، نہ تقابل اس میں ہے نہ قدر مشترک ہے. جبکہ کسی چیز کو کہنے کے لیے دونوں فرد میں ایک قدر کا ہونا ضروری ہے، قدر مشترک ہونا ضروری ہے. یعنی اگر کسی چیز کو آپ کسی چیز سے مقابلہ کر رہے ہیں تو دونوں چیزوں میں ایک صفت کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ مقابلہ نہیں ہوگا. ہاں کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں ڈاکٹر سے اچھا ہے تو سمجھ میں بات آ رہی کہ ہاں ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر سے اپنے فن میں ماہر ہے. کوئی یہ شخص کہے فلاں پہلوان سے اچھا ہے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں ایک پہلوان دوسرے پہلوان سے اپنے ہنر میں ماہر ہے. لیکن یہاں کیا ہے کہ خوشی منانا ہے اور دوسری طرف جمع کرنا. رب فرما رہا کہ خوشی منانا جمع کرنے سے بہتر ہے. دونوں بات کی ٹکراؤ نہیں ہو رہی، ایک صفت نہیں پایا جا رہا. لیکن میرا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف جو اشارہ کرنا چاہتا ہے، جو بات پہنچانا چاہتا ہے کہ خوشی منانا جمع کرنے سے بہتر ہے، تو اب آپ یہ بتائیے کہ مال کا جمع کرنا بھی تو ایک طرح سے خوشی ہی ہوتی ہے. تو دوسری طرف بھی خوشی پائی گئی. تو گویا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشی منانا جمع کرنے سے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کے عاشقوں کا مزاج یہ ہے کہ جمع کرنے میں وہ خوشی محسوس نہیں کرتے جو خوشی منانے میں خوشی کا محسوس کرتے ہیں. یعنی میرے محبوب کے عاشقوں کا مزاج ہے کہ انہیں جمع کر کے وہ خوشی نہیں ملتی جو جشن عید میلاد النبی پر خوشی منانے پر ان کو ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے محبوب تیری آخرت دنیا سے بہتر ہے، تیری آخرت دنیا سے بہتر ہے. ہیں بہتر دونوں، لیکن جب مقابلہ کیا جائے گا، جب تقابل کیا جائے گا، جب قدر کی بات آئے گی تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب تیری آخرت دنیا سے بہتر ہے. بہتر دونوں ہیں لیکن جب مقابلہ کیا جائے گا دنیا اور آخرت سے تو رب فرما رہا ہے تیری آخرت دنیا سے بہتر ہے.
دنیا سے بہتر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج دنیا میں ہوا تھا یا آخرت میں ہوا تھا؟ ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ آپ کو معراج دنیا میں ہوئی تھی، آخرت میں نہیں ہوئی تھی، دنیا میں ہوئی تھی۔ تو اب یہ آپ بتائیں کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت؟ لیکن جبکہ معراج کا عالم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء کا عالم یہ تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قربت حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا اذن منی یا رسول اللہ، اذن منی، اذن منی یا حبیب اللہ، اور قریب آؤ۔ قرب اپنے آخری حد تک جا پہنچا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ ہوا نہ آخر کی ایک مجرا، تموج بہرو ہوا میں اجرا، اور دنا کی گودے میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، دنا کی گودے میں ان کو لے کر فنا کا لنگر اٹھا دیے تھے۔ جبکہ قربت اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرے محبوب کو اتنی زیادہ ہوئی، میں چونکہ معراج کا واقعہ سنانے نہیں، مقام مصطفیٰ بتانے آیا ہوں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے، اور بات اس سے بھی آگے گزر جائے گی۔ کون کہہ رہا؟ رب فرما رہا اے محبوب بات اس سے بھی آگے گزر جائے گی، قیامت آنے دے، قیامت آنے دے، بات اس سے بھی آگے گزر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا میرے نبی نے اپنی زندگی کو دنیا میں اس طرح گزارا۔ میرے نبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا میرا نبی دنیا میں اس طرح زندگی گزار کے بتا دیا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مقدس مکہ کی سرزمین کو چھوڑا، ہجرت کر گئے، مہاجر بنے، یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا میرا نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح چاہا نبی نے اپنی زندگی کو دنیا میں اس طرح گزارا۔ آپ غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیوں؟ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اس کی مرضی تھی۔ تبلیغ پہ کس نے بھیجا تھا؟ جہاد پر کس نے بھیجا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ۔ اے محبوب میں نے جس طرح چاہی دنیا تو نے اس طرح گزاری۔ آپ نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے، تبلیغ پر کون بھیجا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ۔ آپ کانٹوں پر چل کر کے دکھا دیے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ آپ نے مکہ جیسی مقدس سرزمین کو چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے، مہاجر بنے، یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ کون چاہتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا۔ اور بات اس سے بھی آگے گزر جائے گی۔ کیا؟ جو رب فرما رہا ہے اے محبوب میرے محبوب تیری دنیا، تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے۔ کیسے؟ کیسے بہتر ہے؟ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب جس طرح میں نے چاہا تو نے دنیا اس طرح گزاری۔ اے محبوب میرے عزت کی قسم کل قیامت کے دن ویسے گزرے گا جیسے تو چاہے گا، ویسے گزرے گا جیسے تو چاہے گا، کیونکہ میری چاہت سے تیری دنیا گزری ہے اور تیری چاہت سے میدان قیامت گزرے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری آخرت تیری دنیا سے بہتر ہے۔ میدان محشر کا جب سما ہوگا تو کعبہ معظمہ بھی میدان محشر میں ہوگا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پھر رہے ہوں گے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں پھر رہے ہوں گے، اپنی امت کا غم لے کر۔
اپنی امت کا غم لے کر کے کعبہ معظمہ بھی پھر رہا ہوگا، کعبہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور کعبہ امام الانبیاء کو خوشخبری سنائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اتھارٹی، یہ پاور دیا ہے۔ کیا یہ پاور دیا ہے؟ کس سے کہے گا؟ امام الانبیاء سے۔ امام الانبیاء سے کعبہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے یہ اتھارٹی، یہ پاور دیا ہے کہ تیرے گنہگار وہ امتی جن جن لوگوں نے میری زیارت کی ہے، جن جن لوگوں نے میرا طواف کیا ہے، اسے میں اپنی سنگت میں جنت میں لے جاؤں، اسے میں اپنی سنگت میں جنت میں لے جاؤں۔ اتھارٹی کس کو ملی ہے؟ کعبہ کو ملی۔ لیکن جب اتنی بات امام الانبیاء نے سماعت کی تو آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ کعبہ پکار اٹھا، یا رسول اللہ، میں نے تو خوشخبری سنائی ہے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری کیوں ہو گئے؟ میں نے تو کوئی غم کی بات نہیں کی ہے، میں نے تو آپ کے امتیوں کی بخشش کی بات کی ہے، میں نے تو اپنے سنگت میں آپ کے گنہگار امتی کو لے جانے کی بات کی ہے، آپ کی آنکھوں میں اشک جاری کیوں ہو گئے؟ سماعت کیجئے جملہ میرے رسول فرماتے ہیں، امام الانبیاء فرماتے ہیں، تاجدار کائنات فرماتے ہیں، اے کعبہ، تو نے خوشخبری ضرور سنائی ہے لیکن تو نے ایک قید لگا دی ہے۔ کیا؟ ایک قید لگا دی ہے۔ کیا؟ کہ جس نے تیری زیارت کی ہے تو اسے لے کر کے جنت میں جائے گا۔ میرے گنہگار امتی کا کیا ہوگا؟ میرے وہ امتی جو تیری زیارت کے لیے اپنی زندگی میں ترستے رہے، غریبی کی وجہ سے تیرا طواف نہ کر سکے، نہ جا سکے، اسی حسرت میں وہ مر گئے لیکن تیری زیارت نہیں کر پائے، تو اسے چنے گا جنہوں نے تیری زیارت کی ہے۔ لیکن اے کعبہ معظمہ، جب تو اپنی سنگت میں ان لوگوں کو لے جانا تو پیچھے چھٹی ہوئی میری امت سے کہہ دینا، آقا لواء الحمد کا جھنڈا لیے کھڑے ہیں، آقا شفاعت کی ڈوری لے کر کے کھڑے ہیں، شفاعت کی ڈوری لے کر کے کھڑے ہیں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آقا ان کی بھی بخشش کروائیں گے، آقا ان کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اے کعبہ، جن جن میرے گنہگار امتیوں کو تو چھوڑ کر کے جائے گا، میں اپنے اس گنہگار امتی کی بخشش کرواؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں دی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دو چیزیں دی تھیں۔ کون کون سی چیزیں؟ شفاعت کے میدان میں کیا کیا؟ ایک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے میرے حبیب، دو چیز میں سے ایک چیز لے لو، یا تو میں آپ کے آگے پیچھے آنے والی تمام امتیوں میں سے آدھی امتی کی بغیر حساب کتاب کے بخشش کر دوں، اور یا تو شفاعت لے لو۔ اب سنیے، شرط لگ گئی، دونوں میں ایک لینا ہے، دونوں چیزوں میں ایک لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے محبوب، یا تو میں آپ کے تمام امتیوں میں سے آدھی امتی کی بخشش کر دوں بغیر حساب و کتاب کے، اور یا شفاعت لے لو۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے، اگر میں یہ لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات مان لوں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں یہ بات مان لوں کہ میری آدھی امتی کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے، تو پھر آدھی امتی کا کیا ہوگا؟ اگر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدھی امتی کو جنت میں ڈال دے گا تو دوسری امت آ کے میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اے آقا، جشن عید میلاد النبی پر جھنڈے میں نے بھی لہرائے تھے، اے نبی، اے یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی پر میں نے بھی اپنے گھر میں کمکمیاں لگائی تھی، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی کی محفل میں نے بھی اپنے گھر میں قائم کی تھی، میلاد محفل کا انعقاد میں نے بھی کیا تھا، یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ اسی لیے آقا کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، میں یہ نہیں منظور کروں گا کہ تو میری امتی کی بغیر حساب و کتاب بخشش کر دے، بلکہ میں شفاعت لے لیتا ہوں، میں شفاعت لے لیتا ہوں۔ اچھا، شفاعت بھی لی تو پرہیزگار اور متقیوں کی نہیں، ان کے لیے نہیں لی،
नबी ने फरमाया वो तो अपने इत्तिका और परहेजगारी की वजह से जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं शफात लूँगा किसकी? जो मेरा गुनहगार उम्मती गुनाहों में हलाक हो चुका होगा, गुनाहों में हलाक हो चुका होगा, मैं उसकी शफात लूँगा। किससे कहा? पाक परवरदिगार से। रब तबारक व तआला मैं उस उम्मती को लूँगा जो गुनहगार में हलाक हो चुकी होगी, उस गुनहगार उम्मती को लूँगा, उसकी शफात करूँगा। मुत्तकी परहेजगार तो मेरे इशारों में जन्नत में चले जाएंगे, मेरे इशारों पर सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो मैदान महशर ही अपने हबीब ही के लिए कायम किया। आपकी ऊंची, आपकी बड़ाई और आपकी शान ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कि आला हज़रत के भाई ने फरमाया, फ़कत इतना सबब है इनइक़ादे बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनइक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो मैदान महशर कायम करेगा वो अपने हबीब की शान और अज़मत दिखाने के लिए। अच्छा, किसको दिखाने के लिए? अपने उस उम्मती को जो मुत्तकी परहेजगार थे, जो आपको दुनिया में मानने वाले थे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी उनके सामने भी दिखाएगा जो आपको दुनिया में मानते थे और जो नहीं मानते थे उनको भी दिखाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला को बख्शिश की बात आएगी तो अल्लाह तबारक व तआला तो हर किसी के बारे में जानता है। 50,000 साल का एक दिन होगा। अर्ज़ गुज़ार हुआ मौला ताला इतना लंबा बनाने की क्या वजह थी? मैदान महशर रोज़े क़यामत 50,000 साल का एक दिन क्यों बनाया, क्यों बना दिया? अल्लाह तबारक व तआला से कोई चीज़ पोशीदा नहीं। चाहता तो कब्रों से लोगों को उठाता, जन्नतियों को जन्नत में और दोज़खियों को दोज़ख में डाल देता। अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो बग़ैर किसी हिसाब व किताब के सबको जानता कौन गुनहगार है और कौन नेकूकार है, जन्नत में डाल देता। जन्नतियों को जन्नत में कब्र से उठाता और जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम में डाल देता। लेकिन मैदान महशर बर्पा करने की वजह क्या है? जब सवाल हुआ तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाया, इतना लंबा दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, इतना लंबा दिन क्यों ना बनाऊं, इतना लंबा दिन क्यों ना बनाऊं? हौज़े कौसर पर गुनहगार उम्मती को जामे कौसर पिलाता हुआ मेरे महबूब को कौन देखेगा? हौज़े कौसर पर गुनहगार उम्मती को, मेरे यार को कौन देखेगा? जामे कौसर पिलाता हुआ मेरे और गुनहगार अपने उम्मती को शफाअत करते हुए कौन देखेगा? मकाम मुस्तफ़ा कौन देखेगा? मकाम शान मुस्तफ़ा किसकी नज़रें देखेंगी? ये तमाम चीज़ें रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान को बढ़ाने के लिए, अपने महबूब की शान को दिखाने के लिए मैदान महशर ही तो बर्पा करेगा। अब मैदान महशर जब बर्पा हो जाएगा तो उसमें एक ऐसा उम्मती है जो गुनहगार भी है, नेकूकार भी है। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, कुरान पाक के अल्फाज हैं। वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, यानी तमाम लोगों के आमाल वज़न किए जाएंगे, तौले जाएंगे। बस आखिरी बात मैं अर्ज़ करके रुख़्सत हो जाऊँगा, आखिरी बात समाप्त कर लूँगा। आपका एक गुनहगार उम्मती और नेकूकार उम्मती दोनों हैं, और जिस जगह मीज़ान अमल कायम होगा उस जगह को तगड़ी बोला जाता है। जहाँ पर तराजू से वज़न किया जाता है उस जगह को तगड़ी कहा जाता है। तगड़ी उस पर जो है मेरे नबी का वो गुनहगार और नेकूकार उम्मती के आमाल को तौला जाएगा, और वज़न जब किया जाएगा तो आमाल नेकियां कम हो जाएंगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएगा। अब फरिश्ते, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का कानून है
کہ جس کے اعمال نیکی میں کم ہوں اسے جہنم میں ڈال دو، اور جس کے اعمال نیکیوں میں زیادہ ہوں اسے جنت میں ڈال دو۔ فرشتوں کو حکم ملے گا، فرشتے وزن کریں گے، تلنا کریں گے، کہاں؟ تغڑی پر۔ تو جب اس گنہگار اور نیکوکار امتی کو کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، اس کی نیکیاں گھٹ جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اسے زنجیروں میں جکڑیں گے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اتفاق سے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر نبی کے اس امتی پر پڑ جائے گی۔ آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے، یا رسول اللہ آپ کے امتی کو تو فرشتے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، آپ کا وعدہ تھا کہ جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا، اے رب تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تک میرا محبوب راضی نہیں ہو جائے گا تب تک عطا کرتا رہوں گا، تب تک عطا کرتا رہوں گا۔ تو جب میرے محبوب امام الانبیاء سنیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بات کو کہ میرے امتی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے، آپ فوراً پہنچیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو میرا تھا، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہیں گے قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھیں، اسی وجہ سے میں اسے جہنم میں لے کے جا رہا ہوں۔ امام الانبیاء فرمائیں گے رکو، اعمال پھر سے تولے جائیں، تغڑی پہ لے کے چلو، تغڑی پہ لے کے چلو۔ فرشتے عرض گزار ہوں گے مولا تعالیٰ تیرا تو قانون تھا، تیرا بنایا ہوا قانون تھا، تیرے قانون کے مطابق ہم اسے جہنم میں لے کے جا رہے تھے، کہ تیرا نبی تیرا آخری پیغمبر روک رہا ہے، پھر سے کہہ رہا ہے اس کے اعمال کو وزن کیا جائے۔ رب فرمائے گا فرشتوں ارے مجھ سے پوچھتے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو، میرا محبوب جیسے جیسے کہہ رہا ہے ویسے ویسے کر دو، ویسے کر دو، جیسے اس کا کہنا ہے اسی طرح کر دو۔ اب میں میدان حشر کی بات بتانے نہیں، مقام مصطفیٰ بتانے بیٹھا ہوں، شان مصطفیٰ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب تمام فرشتے، اچھا بات اگر دنیا کی جائے تو کہی جا سکتی تھی کہ ہو سکتا دنیا داروں کی طرح فرشتوں نے بھی کانٹا مار دیا ہو، وزن کرنے میں کانٹا مار دیا ہو، لیکن نہیں، وہ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہر وقت۔ فرشتے لے جائیں گے، پھر سے تلنا کی جائے گی، وزن کیا جائے گا اس کے اعمال کو، پھر وہی بات نظر آئے گی، کیا گناہ گھٹ جائیں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی۔ اب کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے تو دیکھ لیا، اب اسے لے کے جائیں جہنم میں۔ اللہ کے حبیب فرمائیں گے رکو ابھی، اور آپ کی حالت کیا ہوگی، آپ کی عادت کیا ہوگی؟ وہ کالی کالی کملی والا آقا اپنے کالی کملی سے گورے گورے ہاتھ کو نکالے گا، اپنے کالی کملی سے گورے ہاتھ کو نکالے گا، ہاتھ میں ایک پرچی ہوگی، ایک پرچی ہوگی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا فرشتوں پھر سے وزن کرو، میرے گنہگار امتی کے اعمال کو پھر سے تولا جائے، اور جب تولا جائے گا پھر میرے نبی کے سامنے کیا ہوگا، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی۔ آپ وہ پرچی گناہ والے پلے میں رکھیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ گھٹ جائے گا، گناہ گھٹ جائے گا۔ اب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب فرشتے پہلے وزن کر رہے تھے تبھی یہ معاملہ ہو گیا ہوتا، بعد میں معاملہ کیوں ہوا؟ اس میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے مقام اور مرتبہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا، اپنے مقام اور مرتبہ کو، اپنے محبوب کے مقام اور مرتبہ کو ظاہر کرنا چاہے گا۔ پرچی ڈال دی گئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے اچھا پرچی ڈال دی گئی، لیکن اس کے نیکیوں میں یہ چیز پہلے سے شامل کیوں نہ تھی، پہلے سے شامل کیوں نہ تھی؟ اب اس میں ایک حیرت کی بات ہے
وہ فرشتے جو گناہ اور نیکیاں لکھنے پر گامزن ہیں، جسے کرامن اور کاتبین کہا جاتا ہے، کندھے پر موجود ہیں، لیکن آقا فرمائیں گے کس سے؟ اپنے گنہگار امتی سے، اے میرا امتی تو بھول گیا تھا لیکن تیرے نبی کو یاد ہے آج بھی، کیا تو نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا تھا؟ 100 بار نہیں بھیجا تھا، 10 بار نہیں، ایک بار درود بھیجا تھا، تو بھول گیا لیکن تیرا نبی یاد ہے، تیرے نبی کو آج بھی یاد ہے، نہیں بھولا۔ اب وہ اگر وہ ثواب میں شامل ہونے والا تھا تو تلنے میں آیا کیوں نہیں؟ وزن کرنے میں کیوں نہیں آیا؟ اس کی بات یوں بیان کی جاتی ہے کہ وہ فرشتے کرامن کاتبین جس طرح وہ نیکیاں اور گناہ والا کام کرتا گیا، اسی طرح اس کے نامہ اعمال کے رجسٹر میں لکھتے گئے فرشتے۔ کون فرشتے؟ کرامن کاتبین، جو دونوں کندھوں پر موجود ہیں، ایک گناہ لکھتا ہے اور ایک نیکیاں لکھتا ہے، ایک گناہ لکھتا ہے، دوسرا نیکیاں لکھتا ہے۔ تو جو کرتے دیکھتا ہے بندے کو وہی تو لکھے گا، جو وہ سنے گا اچھی اور بری باتیں اس بندے سے وہی تو لکھے گا۔ اب سماعت کیجئے میرے آقا کی شان، چونکہ اس فرشتے کے سننے میں وہ درود آئی ہی نہیں، وہ درود اس فرشتے کے سننے میں آئی ہی نہیں، کیسے لکھتا؟ سن ہی نہیں پایا۔ اور میرے آقا کی سماعت کا حال دیکھیے، مدینے میں رہ کر کے کروڑوں میل دور آپ نے سماعت کر لی، آپ نے سماعت کر لی، جس پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتوں نے سنا ہی نہیں، کندھے پر موجود ہیں، کندھے اور منہ کی کتنی دوری ہوتی ہے؟ اس بندے نے درود پڑھا تھا، فرشتے نے سنا ہی نہیں، لکھتا کیسے؟ اور جب سنا نہیں اور جب لکھا رہ گیا تو وزن بھی نہیں کیا گیا، وزن بھی نہیں کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس امانت کو، اپنے اس گنہگار امتی کی امانت کو بچا کر کے رکھا تھا، اور آج جب اس امتی کو جہنم میں فرشتے لے جا رہے تھے، اسی درود کے ذریعے سے میرے نبی نے شفاعت کر دی۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے میدان قیامت کو اسی وجہ سے قائم کرے گا کہ میں اپنے حبیب، اپنے یار کے مقام اور مرتبہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں۔ اب وہاں اپنے بھی موجود ہوں گے، غیر بھی موجود ہوں گے، سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑی عظمت عطا کرے گا اس دن جو سب سے زیادہ عطا کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہی کرسی پر، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی ہی کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میرے محبوب سامنے نہیں بیٹھنا ہے، میرے بغل میں اور میری کرسی پر بیٹھو، میری کرسی پر بیٹھو۔ اب جب شفاعت کی بات آئے گی تو میرے نبی شفاعت کریں گے، پہلے 1000 لوگ جائیں گے جنت میں، اور رب کی نظر کہاں ہوگی؟ اس گنہگار امتی پر نہیں ہوگی کہ کتنے لوگ جا رہے ہیں، نبی کے چہرے پر ہوگی۔ لاکھوں جائیں گے، کروڑوں جائیں گے، لیکن رب کی نظر اپنے محبوب کے چہرے پر ہوگی، اس گنہگار امتیوں پر نہیں۔ اور رب فرمائے گا چاہے جتنے چلے جائیں میری نظر اس پر نہیں، میری نظر پر اس پر ہے کہ میرا محبوب کتنوں پر خوش ہو جاتا ہے، میرا محبوب کتنوں پر خوش ہو جاتا ہے۔ جائیں کتنے جاتے ہیں، کروڑوں جائیں، اربوں جائیں، پورے گنہگار امتی چلے جائیں، میری نظر ان پر نہیں، اپنے محبوب پر کہ میرا محبوب کب خوش ہوگا، میرا محبوب کب خوش ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہ شان اور عظمت عطا کرے گا۔ اور میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک ایک گنہگار امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک میں بھی خوش ہونے والا نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما دیا اپنے محبوب سے، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اے محبوب اتنا میں عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور سرکار کیا فرماتے ہیں، امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنے ایک ایک گنہگار امتی کی بخشش نہیں کرا لیتا تب تک خوش ہونے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی یہ شان، یہ عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور خوب دل جوئی کے ساتھ جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بج گیا؟ آدھے گھنٹہ تو بولے ہیں، کتنا تو بولے ہیں؟ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ کسی کو لے کے فرشتے چلیں گے سوئے جحیم،